وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال الله تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وقال الله تبارك وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا ربنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سلسلة الاسماء الحسنى آج 18واں سبق ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ مبارک اور پیارے پیارے نام ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھنے کی، سمجھانے کی چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سعی کو مشکور بنائے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو قبولیت و مقبولیت عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ معرفت کے نور سے منور فرمائے۔ ایک بار پھر اپنے آپ کو یاد دلاؤں اور آپ کو بھی یاد دہانی کروا دوں کہ ان افضل العلوم علم الاسماء والصفات، یہ جو علم ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یہ سب سے افضل علم ہے، اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا اور اس کی صفات کا علم۔ یہ انسان کے دل میں معرفت الہی پیدا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر شعبے پر اس کے بڑے گہرے اثرات پڑتے ہیں۔ پہلے سبق میں الاسماء الحسنى پڑھنے پڑھانے کے جو فوائد ذکر کیے تھے، شاید 11 فائدے ذکر کیے تھے، دوبارہ اس کو یاد کر لینا چاہیے، سن لینا چاہیے، تاکہ اس کی اہمیت و فضیلت ہمارے ذہن و دماغ سے نکل نہ جائے۔ آج جن ناموں کا انتخاب کیا گیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک 2 نام ہے، الرزاق جل جلالہ اور الفتاح جل جلالہ۔ یہ دونوں بڑے پیارے نام ہیں اور ہماری زندگی کے ساتھ ان کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے علم سے علم عطا فرمائے کہ ہم اس کو کچھ سمجھ سکیں۔ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، وہ علماء کرام جنہوں نے اس سلسلے میں کتابیں لکھی اور کچھ معانی ہمارے لیے بیان کر کے چلے گئے، اسی کو ہم نقل کرتے ہیں۔ اگر وہ حضرات یہ کوشش نہ کرتے اور بیان کر کے نہ جاتے تو ہم کیا سمجھتے اور کیا سمجھاتے۔ اللہ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اعلیٰ علیین میں اللہ تعالیٰ بلند ترین مقام عطا فرمائے۔ جو زندہ ہے اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، سلامتی میں، علم و عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔
آج جو دو نام منتخب کیے گئے ہیں ان میں سے پہلا نام الرزاق جل جلالہ ہے اور دوسرا نام الفتاح جل جلالہ ہے۔ رزاق رزق سے بنا ہے، رزق عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں گجراتی میں آ کر روزی بن گیا اور پھر گجراتی والوں نے اس کو بگاڑ کر روجی بنا ڈالا۔ تو کم از کم سننے والوں سے درخواست ہے کہ یہ روزی کو روزی ہی رکھیے، روجی مت ہونے دیجیے۔ یہ زا ہے، روزی انگریزی کے اعتبار سے کہیں تو زیڈ ہے، جے نہیں ہے، تو روجی صحیح نہیں ہے، روزی ہے، روزی روٹی ایسا بولتے ہیں۔ رزق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اور اسی سے ایک لفظ آیا ہے رازق، رزق دینے والا، رازق، اور رزاق اسی میں مبالغہ ہے۔ کل بھی بیان کیا تھا مبالغے کا معنی، آج دوبارہ نہیں ذکر کرتا۔ رزاق مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی سب کو روزی دینے والا۔ کائنات کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی روزی اور اس کے رزق سے بے نیاز اور مستغنی نہیں ہے، ہر مخلوق کو ضرورت ہے۔ الرزاق سب کو روزی دینے والا، اور جب اتنے ساری مخلوق کو روزی دے گا تو بہت زیادہ روزی دینے والا بھی ہو گیا۔ تو الرزاق یہ مبالغے کا صیغہ ہے جو اللہ عز و جل کا مبارک نام ہے۔ اور اسی طرح الفتاح یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے۔ فتح کے معنی آتے ہیں کھولنے کے، اسی سے ایک لفظ آتا ہے فاتح، کھولنے والا، جیتنے والا۔ جو فاتح ہوتا ہے تو وہ بھی جس ملک کو، جس شہر کو فتح کرتا ہے اس کے دروازے کھول دیتا ہے اپنے لیے، اس لیے وہ فاتح ہے۔ اور پھر اسی کو مبالغہ میں دے گئے تو فتاح بن گیا، بہت زیادہ کھولنے والا، سب کچھ کھول دینے والا، وہ الفتاح جل جلالہ ہے۔ یہ تو اس کا لغوی معنی ہوا۔ ان دونوں ناموں کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ان کی معرفت سے ہمارے بہت بڑے بڑے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے، اس لیے توجہ سے سنیے، دھیان سے سنیے۔ روزی روٹی یا روٹی کپڑا مکان انسان کی بہت بنیادی ضرورت ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر موت تک انسان روزی روٹی اور کپڑے کا محتاج ہوتا ہے، روٹی کپڑے مکان کا محتاج ہوتا ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا غور کریں گے تو کائنات کے اکثر انسان وہ ہے جو انہی چیزوں کے پیچھے اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں، کھپا دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ گویا ان کی زندگی کا مقصد ہی روزی بن گیا ہے، روٹی کپڑا مکان بن گیا ہے، اسی کے پیچھے وہ ساری دوڑ دھوپ ان کی پھرتی ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا جو ظاہر ہے اسی کو جانتے ہیں، اس سے آگے ان کا کوئی علم ہے ہی نہیں۔ تو اسی کے پیچھے لوگ اپنی زندگیاں کھپا دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، اور حاصل کچھ نہیں۔ تو یہ ہماری زندگی کا بڑا بنیادی مسئلہ ہے، بہت اہم ترین مسئلہ ہے، اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ کسی آن کسی گھڑی ہم رزق سے مستغنی نہیں ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے بھی اس مسئلے کو بہت تفصیل سے کھول کھول کر بیان فرمایا ہے، اور قرآنی نظریے سے اگر اس رزق کے مسئلے کو سمجھ لیا جائے تو انسان بے شمار پریشانیوں سے نجات پا جائے، بہت سارے اس کے دماغ کے ٹینشن اور ڈپریشن ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ہماری زندگی کا جہاں مقصد بیان کیا ہے وہیں اللہ نے یہ مسئلہ بھی حل فرما دیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے ہماری انسانوں اور جناتوں کی زندگی کا مقصد بیان فرمایا کہ میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد تو عبادت ہے، معرفت ہے۔ تو لوگ کہیں گے عبادت کرتے رہیں تو کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، گھر کیسے چلے گا؟ 2 رکعت نماز پڑھنے سے پیٹ تو نہیں بھر جاتا، اور 4 رکعت نماز پڑھنے سے کپڑے تو نہیں آ جاتے، اور 10 رکعت نماز پڑھنے سے کچھ پینے کی چیزیں تو نہیں مل جاتی، قرآن کے 10 پارے پڑھنے سے بھوک تو ختم نہیں ہو جاتی۔
تو عبادت اگر ہم کرتے رہیں گے تو پھر روزی کا مسئلہ کیا ہوگا؟ حالانکہ عبادت کا مفہوم بھی ہم نے غلط سمجھا ہے۔ آیت کریمہ میں جو فرمایا گیا ہے کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو عبادت کا مطلب صرف وہی نہیں ہے کہ جو وضو کر کے مصلی بچھا کر کی جائے، قرآن کھول کر کی جائے۔ عبادت کا معنی ہے بندگی، یعنی اللہ تعالیٰ کی غلامی کی زندگی گزارنا، اللہ تعالیٰ کا جس وقت جو حکم آئے اس کو پورا کرنا۔ جہاں اس نے نماز کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، تلاوت کا حکم دیا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال روزی کمانے کا بھی حکم دیا ہے۔ تو حلال روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ اور اس کے بعد فوراً یہ مسئلہ واضح فرما دیا، ما ارید منہم من رزق۔ دنیا میں جو آقا ہوا کرتے ہیں وہ اپنے غلاموں سے کام لیتے ہیں اور روزی کماتے ہیں، یعنی خود گھر پہ بیٹھ کے آرام سے کھاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ما ارید منہم من رزق، میں اپنے بندوں سے، جناتوں اور انسانوں سے کوئی روزی نہیں چاہتا ہوں کہ یہ کما کر مجھے کھلائیں گے، اس کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وما ارید ان یطعمونی، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائے، اس لیے کہ اللہ تو کھانے سے پاک ہے، الذی یطعم ولا یطعم، سب کو کھلاتا ہے، اس کو کوئی کھلانے والا نہیں، اس کو کھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ هو الرزاق، یقین رکھو کہ اللہ ہی ہے الرزاق، سب کو روزی دینے والا، بہت روزی دینے والا، ذو القوتی، جو بڑا طاقت والا ہے، المتین، بڑا مضبوط ہے۔ اللہ نے اپنی صفات بیان فرمائی اور رزق کے مسئلے کو یہاں سے واضح فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو نام ہم دو پڑھنے والے اس میں سے پہلا نام ہے الرزاق، سب کو روزی دینے والا۔ رزق کا معنی تو سمجھتے ہیں، اور رزاق۔ اب آگے چلتے ہیں، اس کی معارف حاصل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کا پرتو، اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا مظہر کیا ہے۔ آپ کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقیت آپ کو جلوہ گر نظر آئے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور اس روئے زمین پر جو بھی کوئی چلنے والا، رینگنے والا جاندار ہے، ان تمام کی رزق کی ذمہ داری علی اللہ، اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ نے یہ ذمہ داری لے لی ہے کہ ہم اس زمین پر رہنے والے تمام جانداروں کو روزی پہنچائیں گے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اب روئے زمین پر کتنی مخلوقات ہیں، بے شمار مخلوقات ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں، اور وہ بھی بے شمار ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے۔ اللہ فرماتے کوئی بھی مخلوق ہو، صرف انسان، صرف جنات نہیں، جو بھی کوئی چرند، پرند، درند، رینگنے والے، اڑنے والے، دوڑنے والے، پھنکارنے والے، جتنی مخلوقات ہیں، ان تمام کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، ایک گھر میں کتنا کھانا ہوتا ہے، ایک محلے میں کتنا ہوتا ہے، ایک شہر میں کتنا ہوتا ہے، ایک صوبے میں، ایک ملک میں کتنا ہوتا ہے، پھر تمام ملکوں کو شمار کیجئے تو کتنا ہوتا ہے۔ پھر خشکی کو ہی کیوں لیتے ہیں، سمندر میں مچھلیوں کو دیکھ لیجئے، بے شمار مچھلیاں ہیں، ان کو بھی روزی وہی پہنچاتا ہے، جنگل کے درندوں کو بھی وہی پہنچاتا ہے، کیڑوں کو بھی وہی پہنچاتا ہے، چونٹیوں کو بھی وہی پہنچاتا ہے، اپاہج کو بھی وہی پہنچاتا ہے، کمزوروں کو بھی وہی روزی پہنچاتا ہے، طاقتوروں کو بھی وہی پہنچاتا ہے، ہاتھی کو بھی وہی پہنچاتا ہے، ویل مچھلی کو بھی وہی پہنچاتا ہے، اور چھوٹی سی مخلوق کو بھی وہی پہنچاتا ہے، بڑی سے بڑی مخلوق کو بھی وہی پہنچاتا ہے۔ ہر مخلوق تک اس کا رزق پہنچانے والا وہ الرزاق جل جلالہ ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، سب کو رزق پہنچاتا ہے، اللہ نے ذمہ داری لے لی ہے۔ ایک مسئلہ تو پہلے اس کی معرفت کا ہے کہ اب اس سے اللہ کی خزانوں کا اندازہ لگائیے، اس کی صفت رزاقیت کو پہچانیے کتنا، اور رزق کے اسباب بھی پیدا کرتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے الذی یخلق الارزاق والمرتزقۃ ویوصلها الیہ، الرزاق وہ ہے جو رزق کو بھی پیدا کرتا ہے
اور رزق کھانے والے بھی پیدا کرتا ہے اور پھر رزق کھانے والوں تک پہنچا بھی دیتا ہے۔ رزق کے اسباب اس نے پیدا فرمائے، اور ابھی نہیں، انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے۔ زمین کی تخلیق کا جہاں قرآن مجید میں ذکر آیا ہے، اس کے بارے میں فرمایا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ۔ اس نے زمین کو بھی پیدا کیا اور زمین میں اس کے رزق کے اسباب بھی اندر مقدر فرما دیے جو وقتاً فوقتاً نکلتے رہتے ہیں۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، یہ پوری زمین میں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، تمہیں زمین میں ہم نے قدرت دی اور اس میں تمہاری روزی کے اسباب ہم نے پھیلا دیے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن تم بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، انسان کی تخلیق کا تذکرہ بعد میں، اس کی روزی کے پیدا کرنے کا تذکرہ پہلے فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزی بھی پیدا فرمائی، اس کے اسباب بھی پیدا فرمائے، زمین میں رکھ دیا، آسمان سے روزی اتارے نے بارش کی شکل میں، زمین سے غلوں کی شکل میں۔ انسان کے جسمانی جتنی ضرورتیں ہیں وہ سب کی سب چیزیں زمین سے وابستہ ہیں، زمین سے نکلتا ہے، پانی بھی نکلتا ہے، غلے بھی نکلتے ہیں، پیٹرول بھی نکلتا ہے، گیس بھی نکلتا ہے، اور بے شمار معدنیات ہے جو زمین سے نکلتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالی انسانوں تک ایک تو روزی کو پیدا کرنے والا اور پھر روزی پہنچانے والا، پیدا بھی کیا اور پھر پہنچا بھی دیتا ہے۔ پہنچانے کا بھی عجیب نظام ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے انسان غور کرے تو حیران ہو جاتا ہے۔ وہ جو مشہور جملہ ہم نے سنا ہے، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ ابھی اناج کا موسم چل رہا ہے، لوگ اپنے گھروں میں اناج بھر رہے ہیں، کوئی گیہوں لا رہا ہے، کوئی چاول لا رہا ہے، کوئی مختلف چیزیں لاتا ہے، گھروں میں لا کر سٹور کر لیتے ہیں، بھر لیتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ اس میں کون سے دانے پر کس کا نام لکھا ہے۔ 5 دن کے بعد، 5 مہینے کے بعد گھر میں کون مہمان آئے گا کسی کو نہیں پتہ، نہ کھانے والے کو پتہ ہے، نہ گھر میں کھلانے والے کو پتہ ہے۔ یہاں تک کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کھانا جب پکانے کے لیے چولہے پر رکھ دیا جاتا ہے تب بھی کسی کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ گھر میں آج کون کھانے والا ہے۔ پکانے والے تو یہی سمجھتے ہیں کہ گھر کے افراد کھائیں گے، لیکن اچانک کھانے کے موقع پر کوئی مہمان آ جاتا ہے اور زبردستی ضد کر کے اس کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے۔ 5 منٹ پہلے اس مہمان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میرا رزق اس گھر میں ہے، اور کھلانے والے کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس دانے پر کون کھانے والا ہے، لیکن اللہ عز و جل پہلے سے جانتے ہیں۔ اس لیے 5 مہینے پہلے، 10 مہینے پہلے اس کے گھر میں اس کی روزی پہلے سے پہنچا دی تھی۔ یعلم مستقرها ومستودعها، اللہ انسانوں کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتے ہیں اور عارضی ٹھکانے کو بھی جانتے ہیں، کون کس وقت تک کہاں ہوگا، کون کہاں پہنچے گا، کون کہاں کھائے گا، اللہ کے علم میں پہلے سے ہے۔ اس لیے یہ سارا ایک انتظام ہے جو اللہ نے چلایا ہے، اس کے لیے فرشتے مقرر فرمائے ہیں جو انسانوں کی روزیاں ان تک پہنچاتے ہیں۔ چاروں ناچار انسان کو رزق کھانا پڑتا ہے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے، اللہ کی معرفت حاصل کیجئے، وہ کیسا رزاق ہے۔ آپ افطار کے موقع پر دسترخوان سجائیں گے، وہاں کھجوریں بھی ہوں گی، وہاں پانی بھی ہوگا، وہاں بہترین شربت بھی ہوگا، وہاں سموسے بھی ہوں گے، کسی کے گھر بھجیے ہوں گے، اور کسی کے گھر بریانی ہوگی، کسی کے کون کون سی نعمتیں ہوں گی۔ ذرا اندازہ لگائیے کھجور کون سی جگہ پیدا ہوئی۔ آج کل تو الحمدللہ سعودیہ کی کھجوریں لوگ کھا رہے ہیں، ایران کی کھا رہے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے ملک کی کھا رہے ہیں، کون سے ملک کے کون سے درخت پر یہ کھجور لگی تھی، اور کس طرح سفر کرتے کرتے کتنے انسانوں کے ہاتھ لگ کر ہمارے گھر تک بحفاظت پہنچی ہے، اور گھر کے فریج سے نکل کر پھر وہ دسترخوان پر آئی ہے۔ یہ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں سے نکالا؟ شربت میں جو چیزیں ڈالی گئی ہے، جو روح افزا آپ نوش فرما رہے ہیں، جو روز کا شربت پی رہے ہیں، کوئی خس پی رہا ہے، کوئی کیا پی رہا ہے، یہ کون کون سی جگہ پیدا ہوئی؟ اس میں جو شکر ملائی گئی ہے وہ شکر پتہ نہیں گنا کون سے کھیت میں لگا تھا اور کہاں سے پھر شوگر فیکٹری میں پہنچا، وہاں سے شکر بنائی گئی اور وہ شکر پھر بازار میں پہنچی، بازار سے کہاں کہاں پہنچتے ہوئے آپ کے گھر تک آئی ہے۔ جو کھانا آپ کھا رہے ہیں، اگر آپ کوئی ٹکے کھا رہے ہیں، کوئی چکن کھا رہے ہیں
اور اس میں بے شمار مسالے ڈالے گئے ہیں۔ وہ ہلدی کون سی جگہ پیدا ہوئی، وہ ادرک کہاں پیدا ہوا، وہ لہسن کہاں پیدا ہوا، وہ مرچ کہاں، وہ نمک کہاں، ساری چیزیں الگ الگ جگہوں سے تیار ہوئی تھی، ان کو اللہ نے آپ کے گھر میں پہنچایا، اور ان بے شمار چیزوں کو ایک لقمے میں اٹھا کر ہم اپنے منہ میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ اللہ رزاق ہے جو ساری چیزوں پہ ہمارا رزق لکھتا ہے اور ہمارے پیٹ تک پہنچاتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہے۔ کبھی کھانے کا لقمہ اٹھاتے ہوئے سوچیں تو صحیح کہ وہ کیسا رزاق ہے، کیسے پہنچاتا ہے۔ آپ راستے میں سفر کرتے کرتے جا رہے ہوتے، اچانک طبیعت میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ چائے پینا ہے، کسی ہوٹل کو دیکھ کر آپ رک جاتے ہیں۔ ہوٹل والے کو نہیں پتا ہوتا کہ کون آنے والا ہے، اور آپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ آپ کون سی ہوٹل پہ رکنے والے ہیں، لیکن وہاں آپ کے لیے پہلے سے دودھ پہنچ چکا ہے، پہلے سے ساری چیزیں آپ کے لیے پہنچ چکی ہے، اور وہ چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے، اور ہم اپنے منہ سے اس کو اتار کر پیٹ میں پہنچا دیتے ہیں۔ یا رزاق ہے، ہر مخلوق کو اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کو بھی رزق پہنچاتا ہے، سمندر کی تہ میں رہنے والی مچھلیوں کو روزی پہنچاتا ہے، زمین کے نیچے چلنے والی چونٹیوں کو روزی پہنچاتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، ارے انسان روزی کے معاملے میں کیوں پریشان ہو؟ كَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، کتنے ہی زمین پر رینگنے والے ہیں، اتنے کمزور ہیں، لا تحمل رزقها، وہ ہماری طرح اپنا رزق اٹھا کے نہیں رکھتے، اپنے گھروں میں محفوظ اور سٹور کر کے نہیں رکھتے، ان کے یہاں سٹور روم نہیں ہوا کرتے۔ لا تحمل رزقها، لیکن اللہ یرزقها وإیاکم، انہیں بھی اللہ روزی دیتا ہے اور تمہیں بھی اللہ ہی روزی دے گا۔ اللہ یرزقها وإیاکم وهو السمیع العلیم، وہ بڑا سمیع، سب کچھ سننے والا ہے، العلیم، سب کچھ جاننے والا ہے کس کو کیا ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو روزی پہنچانے والے، اور قرآن مجید نے اس رزق کے مسئلے کو بہت عام فہم انداز میں آسانی کے ساتھ بیان فرما دیا۔ خلاصہ اس کا سمجھ لیجئے، تفصیل تو ابھی موقع نہیں ہے، کہ سب سے پہلی چیز، انسان روزی کے معاملے میں پریشان اس لیے ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری روزی کا انتظام مجھے خود کرنا ہے، اور اس کے لیے اپنی عقل پر بھروسہ کرتا ہے، کبھی انسانوں پر بھروسہ کرتا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، مارا پھرتا ہے۔ لیکن ایک حقیقت قرآن نے بیان فرمائی، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہاری روزی آسمان میں ہے، آسمان سے اتارنی ہے، تو آسمان والے سے کانٹیکٹ قائم کرو، آسمان والوں سے کانٹیکٹ قائم کرو۔ لیکن ہم یہاں چوک کھا جاتے، ظاہری اسباب تو سارے اختیار کرتے ہیں، لیکن جب وہ آسمان سے روزی اتارتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے هل من مسترزق فارزقه، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اس کو روزی دوں، اس وقت ہم بستر پہ سوتے ہیں، اس وقت ہم بستر پہ سوتے ہیں۔ اس لیے پھر روزی ملے کہاں سے؟ دن بدن در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور شام کو آ کے سو جاتا ہے۔ تو پہلی حقیقت یہ بتائی، وفی السماء رزقکم، روزی آسمان پر ہے اور وہاں سے اللہ اتارتے ہیں۔ دوسری حقیقت یہ بیان فرمائی کہ روزی کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے، اور روزی پہنچ کر رہے گی، اور وہ تقدیر لکھ دی گئی ہے، جتنا روزی مقدر میں ہے اتنا مل کر رہے گی، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی۔ وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، جب تک اپنی روزی مکمل نہ کر لیں وہاں تک موت نہیں آ سکتی۔ حدیث شریف میں وضاحت ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، فرشتہ آتا ہے، بہت ساری چیزیں لکھتا ہے، اس کا رزق بھی اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ لہذا انسان ذہنی اعتبار سے فارغ ہو جائے کہ میری محنت میری روزی کو بڑھا نہیں سکتی، اور میری محنت کی کمی میری روزی کو کم نہیں کر سکتی۔ روزی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، لہذا اللہ سے تعلق قائم کرے اور اپنے دماغ کو فارغ کر دے، جسم کو مشغول کرے۔ ہاں، لیکن اس کا مطلب کوئی یہ ہرگز نہ سمجھے کہ اللہ نے روزی کا ذمہ لیا ہے تو آج سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جاؤ اور پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آسمان سے اترے گا اور سب کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اللہ کے پاس روزی تلاش کرو، یعنی پہلے دعا کرو اور پھر کیا کرو؟ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنا دیا
کہ تم اس پر آسانی سے سفر کرتے ہو، راستے بنائے تاکہ تم آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاؤ۔ فمشو فی مناکبہا، زمین کے کندھوں پر سفر کرو، چلو روزی کے لیے۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، جب زمین پر چلو گے، فمشو فی مناکبہا، زمین کے مختلف راستوں پر چلو گے روزی حاصل کرنے کی غرض سے، تو پھر کلوا من رزقہ، اس کے رزق میں سے پھر کھاؤ۔ طریقہ بتا دیا، طریقہ ہمیں بتا دیا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز جمعہ کی ختم ہو جائے اب مسجد میں نہیں بیٹھنا ہے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، بکھر جاؤ، مختلف جگہ پر جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو۔ ہمیں حکم دیا گیا روزی تلاش کرنے کا۔ طلب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، حلال روزی طلب کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، کسب کرنا، کمانا، یہ بھی ایک فرض ہے دوسرے فرائض کے بعد۔ لہذا ہمیں تعلیم یہ دی گئی کہ بھروسہ تو اللہ کی ذات پر رکھے، روزی کا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے، اس نے ہمیں مکلف بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے کہ ہم اپنے بس کی جتنی ہے اتنی کوشش کریں۔ اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، بہت لمبے چوڑے کاروبار پھیلانے کی ضرورت نہیں، اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، مختصر طلب کرو، ذریعہ معاش اختیار کرو اور توکلوا علیہ، اللہ کی ذات پر توکل کرو، وہ روزی پہنچائے گا۔ اسباب اختیار کرنے ہیں۔ بہت سے لوگ وہ حدیث پیش کرتے ہیں توکل کے بارے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، تو تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ بہت سے لوگ یہیں رک جاتے ہیں، ارے آگے کی حدیث تو پڑھو، تغدو خماصا وتروح بطانا، وہ صبح کے وقت اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ بالکل خالی ہوتے ہیں، اور شام کو لوٹ کر آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ حدیث پر غور کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ پرندوں کو اللہ روزی دیتا ہے، لیکن وہ صبح سے نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے، ایک درخت سے دوسرے پر، دوسرے سے تیسرے پر، جگہ جگہ اڑتے ہیں، اپنی روزی تلاش کرتے ہیں، شام کو بھرے ہوئے پیٹ سے گھر واپس آتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ انسان روزی حاصل کرنے کے اسباب تو ضرور اختیار کرے، لیکن اپنے آپ کو روزی پیدا کرنے والا نہ سمجھے۔ روزی تو اللہ ہی دیں گے، باقی اسباب اختیار کر کے لوگ تھک گئے۔ روزی جہاں سے ملنے کی توقع ہوتی ہے وہیں خسارہ ہوتا ہے۔ اسباب اختیار کریں، دکان کھولیں، کاروبار کریں اور بزنس کریں، ہنر اختیار کریں، ملازمت کریں، اور پھر نظر اللہ کی ذات پر رکھیں کہ روزی اللہ دے گا۔ ورنہ دکان کھول کر انسان مکھیاں مارتا ہے، صبح سے شام تک کوئی گاہک نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں طلب پیدا کرتے ہیں اور لوگ جاتے ہیں، ایک نظام ہے پورا۔ تو بہرحال روزی پیدا بھی اس نے کی اور روزی پہنچانے والا بھی وہی ہے۔ لہذا روزی کے مسئلے میں ہمیں بہت زیادہ مطمئن ہونا چاہیے ذہنی اعتبار سے۔ بہت سے لوگ فیوچر کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں، کیا ہوگا، ابھی تو 16-17 سال کا ہوا نہیں، ابھی تو مجھے شادی کرنی ہے، میں گھر میں بڑا ہوں اور ماں باپ کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، اب کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، بس اسی خوف میں اور ڈر میں مرے جاتے۔ اللہ سے حسن ظن کیوں نہیں رکھتے؟ ارے جب ماں کے پیٹ میں تھا تو تجھے کس نے کھلایا تھا، اور جس نے دانت دیے ہیں وہ چبانے کے لیے بھی روزی کا انتظام کر دے گا۔ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، بس اپنے بس کی محنت کرنی ہے، اپنے بس کی محنت کرنی ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں، باقی نظر اللہ کی ذات پر رکھنی۔ بہت سے لوگ اللہ کے ساتھ بدگمانی رکھتے ہیں، بدگمانی رکھتے ہیں کہ دکان کھولتے لیکن اندر سے ڈاواں ڈول ہے کہ دکان چلے گی نہیں چلے گی، کیا ہوگا۔ اللہ کے ساتھ حسن ظن، انا عند ظن عبدی بی، بندہ جیسا گمان رکھتا ہے ویسا اللہ معاملہ کرتے ہیں۔ اپنے اعتبار سے تجربہ کار لوگوں کا تجربہ لیں اور پھر سوچ سمجھ کر استخارہ کرے، مشورہ کر کے کوئی کاروبار شروع کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھے کہ اللہ اس کو کامیاب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ روزی دیتے ہیں، تو خامخواہ اپنے فیوچر کے اور مستقبل کے خوف میں اپنے آپ کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے تو اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں پریشان، ابھی بچہ گود میں کھیل رہا ہے، یہ بڑا ہو کے کیسے کھائے گا۔ تجھے جس نے کھلایا وہی اس کو بھی کھلائے گا۔
بہت سی مرتبہ تو انسان خود بالکل اپنی جوانی میں کنگال ہوتا ہے، باپ کچھ چھوڑ کے نہیں گیا، لیکن بڑھاپے میں بڑا مالدار ہوتا ہے، پھر بھی اپنے بچوں کے بارے میں ڈرتا ہے۔ تیرا باپ تو کچھ بھی چھوڑ کے نہیں گیا تھا، پھر بھی تو ضائع نہیں ہو گیا، تو بہت کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے، پھر کیوں ڈر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے مقدر کا اس کو دیں گے، روزی اللہ نے اپنے ذمے میں رکھی ہے۔ لہذا انسان اس سلسلے میں بیکار کی تکلیفیں نہ اٹھائے، بیکار کے ٹینشن نہ پالے، بیکار کے ڈپریشن نہ پالے۔ اس لیے روزی کا معاملہ بڑا کلیئر ہے، بہت واضح ہے، اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اس میں تقسیم کی ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، انشاءاللہ آگے آئے گا کہ کسی کو اللہ زیادہ روزی دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس کی حکمت ہے، انشاءاللہ اس کا بیان آگے کریں گے۔ تو یہ تو جتنا اللہ نے مقدر کیا ہے وہ ملے گا، تو خواہ انسان اپنے دل و دماغ کو اس کی فکر میں پریشان نہ کرے۔ بہت سی مرتبہ روزی کے معاملے میں انسان پریشان ہو کے کبھی خودکشیاں کرتا ہے، کبھی حرام کے راستے اختیار کرتا ہے۔ جس کو اللہ کے نام الرزاق پر یقین ہوتا ہے وہ نہ خودکشی کرتا ہے نہ حرام کا راستہ اختیار۔ یاد رکھیے، رزق تو اللہ نے جتنا لکھا ہے اتنا مل کر رہے گا، کوئی اس کو حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے اور کوئی حرام طریقے سے کماتا ہے۔ ایک واقعہ انشاءاللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کوفے کی جامع مسجد میں نماز کے لیے تشریف لائے، اپنا اونٹ اس پر سوار ہو کر آئے تھے، مسجد سے باہر اپنے اونٹ سے اترے، اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ انہیں نظر آیا جو کھیل رہا تھا۔ اب اونٹ کو باندھنے کی ضرورت تھی، حضرت نے فرمایا کہ اونٹ کو باندھو، اس سے بہتر ہے کہ اس بچے کے حوالے کر دیتا ہوں، تھوڑی دیر اونٹ کو چرا بھی لے گا۔ چنانچہ بچے کے حوالے کیا کہ بیٹے میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، وہاں تک اس اونٹ کی تم نگرانی کرو، اور تم اس کو ذرا یہ نکیل پکڑو، لے جاؤ، اس کو چراؤ، کچھ کھا پی لے گا۔ چنانچہ حضرت اندر تشریف لے گئے بچے کے حوالے کر کے، نماز سے باہر تشریف لائے تو دیکھتے ہیں کہ بچہ غائب ہے، اونٹ موجود ہے لیکن اونٹ کی نکیل نہیں ہے، اس کی جو لگام تھی جس سے اونٹ کو چلایا جاتا ہے وہ نکیل نہیں ہے۔ حضرت سمجھ گئے کہ وہ بچہ نکیل لے کر بھاگ گیا، لوگوں سے کہا بھائی دکان سے ایک دوسری نکیل لے آؤ۔ چنانچہ گئے اور دکان سے وہ نکیل لے کر آئے۔ جیسے ہی نکیل دیکھی حضرت بڑے پریشان ہوئے، فرمایا کہ کہاں سے لائے یہ نکیل؟ کہا دکان سے۔ کہا دکاندار کے پاس مجھے لے چلو۔ گئے دکاندار کے پاس کہ یہ نکیل تو نے کہاں سے خریدی؟ اس نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بچہ آیا تھا اور بیچ کر گیا۔ کہا کتنے میں آپ نے اس کو خریدا؟ کہا 2 درہم میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے وہاں سے نکلے، اس کو تو قیمت ادا کر دی، نکیل خرید لی، اور پھر فرمانے لگے کہ میں نے دل میں یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اس بچے نے میرے اونٹ کی حفاظت کی ہے، میں باہر نکل کر اس کو 2 درہم دینے والا ہوں، میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اس کو 2 درہم دوں گا۔ تو گیا اس کا رزق اس کے پاس پہنچنے والا تھا 2 درہم کی شکل میں، لیکن میں اس کو دیتا تو وہ حلال ہوتا۔ اس نے نکیل چرائی اور اس کو وہاں بیچا اور اس کے پاس سے 2 درہم لے کر گیا، ملے تو اس کو 2 ہی درہم جو اس کا رزق تھا، لیکن اس نے حرام طریقے سے لیے۔ میں اس کو دیتا تو وہ حلال اس کو ملنے ہی والے تھے، لیکن اس نے جلد بازی میں کام لیا اور وہاں سے حرام 2 درہم لے کر گیا۔ تو رزق تو انسان کو مل کر ہی رہتا ہے، اگر انسان صبر کرے، اللہ کی ذات پر توکل کرے تو حلال طریقے سے ملتا ہے، اور انسان جلد باز بن جائے، اتاولا بن جائے تو پھر حرام کے سودے کر لیتا ہے، حرام طریقے سے اختیار کر لیتا ہے، نقصان کرتا ہے، اپنے پیٹ میں انگارے ڈالتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، لہذا اس چیز کو خاص اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ علماء نے فرمایا رزق کی 2 قسمیں۔ رزق کا لفظ جب بھی بولا جائے تو صرف کھانے پینے کی چیزیں مراد نہیں ہوتی عربی میں، اردو میں تو یہی مراد ہوتا ہے، بہت محدود اس کا مفہوم ہے، لیکن عربی زبان میں رزق کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت کشادہ ہے۔ صرف کھانا پینا، صرف روٹی کپڑا مکان یہی رزق نہیں ہے، بلکہ رزق کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ایک تو مادی رزق ہوتا ہے، جسمانی رزق ہوتا ہے، جو کھانے پینے کی چیزیں، رہنے کی چیزیں، سواری کی چیزیں، کپڑے ہیں، اور انسان کی باقی جتنی ضرورتیں ہیں، چاہے وہ موبائل فون ہو، چاہے اس کے لکھنے کے قلم کاغذ ہو، چاہے کتابیں ہوں، یہ جتنی چیزیں جو مادے سے حاصل ہوتی ہے، پیسے سے حاصل ہوتی ہے، وہ سب مادی رزق ہے۔ لیکن اتنا ہی نہیں، بلکہ رزق ایک روحانی بھی رزق ہوتا ہے۔
امام غزالی نے 2 قسمیں فرمائی ہے، روحانی رزق بھی ہوتا ہے، چنانچہ روحانی رزق کیا ہے؟ ایمان، یہ روحانی رزق ہے، علم روحانی رزق ہے، معرفت یہ روحانی رزق ہے، اطاعت توفیق عبادت کی مل جانا یہ روحانی رزق ہے، دعا ذکر یہ سب روحانی رزق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس طرح جسمانی رزق دینے والے ہیں ویسے ہی وہ روحانی رزق بھی دینے والے ہیں، سکون، امن، اطمینان، خوشی یہ سب بھی روحانی طور پر رزق ہے۔ جیسے جسم کی ضرورت ہوتی ہے ویسے روح کی بھی ضرورت ہے، تو روح کا رزق بھی اللہ ہی پیدا فرماتے، اس کے اسباب بھی اللہ نے پیدا فرمائے، اور روحانی رزق بھی اللہ پہنچاتے۔ جیسے جسمانی رزق انسان کو مختلف جگہوں سے ملتا ہے ویسے روحانی رزق بھی انسان کو مختلف جگہوں سے ملتا ہے۔ اس لیے یا رزاقوں میں دونوں رزق اللہ سے مانگنے۔ قرآن مجید میں وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے گا لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ اے پیغمبر ان کافروں کو، مشرکوں کو جو دنیا کی دولتیں، دنیا کی نعمتیں اور رونقیں ہم نے دے رکھی ہے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی مت دیکھیے، یہ تو ہم نے آزمائش کے لیے دی ہے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تیرے رب کا رزق بہت بہتر ہے، وَأَبْقَىٰ، اور ہمیشہ باقی رہنے والا۔ یہاں رزق سے مراد کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، رزق سے مراد نبوت ہے، رزق سے مراد قرآن ہے، رزق سے مراد معرفت ہے، رزق سے مراد علم ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ وَرَزَقَنِي رِزْقًا حَسَنًا، قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور میرے رب نے مجھے بڑا رزق حسن عطا فرمایا ہے۔ یہ رزق حسن سے مراد نبوت ہے، علم ہے، معرفت ہے، تو یہ بھی رزق، علم بھی روزی ہے، یہ بھی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ارے اس سے آگے بڑھ کر اللہ کی محبت یہ بھی رزق ہے۔ حضور دعا مانگ رہے اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک، اللہ مجھے عطا فرما رزق میں تیری محبت اور تیرے محبوب بندوں کی محبت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے اللہم ما رزقتنی مما احب فاجعلہ لی قوة فیما تحب، اس میں بھی رزق کا لفظ استعمال کیا، میری محبوب جتنی چیزیں آپ نے مجھے دی ہے اس کو قوت کا ذریعہ بنا دے اپنی محبوب چیزوں کے لیے۔ بہرحال تو اسی طرح بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایک بات احادیث سے معلوم ہوتی ہے کہ میاں بیوی کی آپس کی محبت بھی اللہ کا رزق ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا و ارضاہا، ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا فرمایا انی رزقت حبہا، خدیجہ رضی اللہ عنہ کی محبت تو مجھے رزق میں دی گئی ہے۔ رزقت، یہی رزق کا لفظ استعمال کیا، معلوم ہوا کہ محبت بھی رزق ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ کسی کو زیادہ ملتا ہے، کسی کو کم ملتا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ تو بہرحال یہ جس طرح جسمانی رزق ہوتا ہے ویسے ہی روحانی رزق بھی ہے، اور اللہ کے نام کی معرفت حاصل کیجئے کہ تمام انسانوں کو جسمانی رزق بھی پہنچاتا ہے، روحانی رزق بھی پہنچاتا ہے۔ کتنا وہ رزاق ہے اور کیسا رزاق ہے، ہر ایک کو پہنچاتا ہے، اس کو پتہ ہے، اس کا علم بھی کامل۔ رزاقیت کے لیے علم اور قدرت بھی چاہیے، اس لیے کہ سب کی روزی کی ذمہ داری تو لی تو اس کو پتہ بھی تو ہونا چاہیے کہ کون کہاں ہے، کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور علم بھی ہو جائے لیکن اگر قدرت نہ ہو، وہ روزی حاصل کروانے کی اور اس تک پہنچانے کی طاقت نہ ہو تو کیسے پہنچائے گا؟ تو رزاقیت میں اس کا علیم ہونا بھی ثابت ہے، اس کا قدیر ہونا بھی ثابت ہے، تبھی تو وہ روزی پہنچائے گا سب کو۔ اس کو پتہ ہو کہ کس کو کس وقت کس نعمت کی ضرورت ہے اور اس کی یہ ضرورت کس سے پوری ہوگی اور اس تک پہنچانے کی وہ قدرت بھی رکھتا ہو، یہ اللہ کی ذات الرزاق ہے۔ کیسا وہ ہمارا رب ہے جس نے پیدائش سے لے کر ماں کے پیٹ میں بھی اس نے روزی پہنچائی، اور وہاں کا تو نظام عجیب تھا۔ دنیا میں تو انسان خود کچھ کوشش کرتا ہے، وہاں تو بے جان پڑے تھے، کس چیز کی ضرورت ہے وہ بھی ہمیں معلوم نہیں، کون سا کیلشیم چاہیے، کون سا وٹامن چاہیے، کون سا کیا چاہیے، کچھ پتہ نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں روزی کا ایک عجیب نظام بنایا
کہ جس چیز کی بچے کو ضرورت ہوتی ہے ماں کے جسم سے وہ کھینچ لیتا ہے، ماں کے جسم سے خود بخود۔ ماں کو بھی پتہ نہیں کہ بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ پیدا ہونے کے بعد تو بچہ روتا ہے تو ماں دودھ پلاتی ہے، کھانا کھلاتی ہے بڑا ہونے کے بعد، لیکن پیٹ میں ہے تو ماں کو بھی پتہ نہیں۔ جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے اس کو کیا پتہ کہ بچے کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، فولک ایسڈ کی ضرورت ہے کہ وٹامن کی ضرورت ہے کہ اس کو کیلشیم کی ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے کچھ پتہ نہیں۔ لیکن جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے ماں کے جسم سے بچے کو اللہ تعالیٰ وہ چیز پہنچا دیتے۔ اور اگر ماں کے جسم میں اس چیز کی کمی ہو تو علماء فرماتے ہیں کہ پیٹ میں ایک جھلی ہے رحم بچہ دانی میں، وہ عجیب ڈیٹیکٹ کرتی ہے جس چیز کی بچے کو ضرورت ہوتی ہے، ماں کے دل میں اس چیز کے کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ عجیب بات ہے، ماں کے دل میں اس چیز کو کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ حاملہ عورتوں کو عجیب عجیب چیزیں کھانے کی جی چاہتا ہے۔ تو جس چیز کی کمی ہوتی ہے، اور وہ چیز کون سی، اس کو کیلشیم کی ضرورت ہے تو کیلشیم کس میں ملے گا، وٹامن کی ضرورت ہے وٹامن کس میں ملے گا۔ سب تو میڈیکل سائنس پڑھے ہوئے نہیں ہے، سب کو تو پتہ نہیں کہ وٹامن کس میں ملتا ہے اور کیلشیم کس میں ملتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کی خواہش پیدا کرتے جس میں وہ کیلشیم یا وٹامن یا جس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتا ہے، پھر وہ کھاتی ہے اور اس کے ذریعے سے اس کے بدن میں وہ چیز پہنچ جاتی ہے۔ کیسا اللہ نے نظام بنایا۔ بچہ دنیا میں آتا ہے، ابھی وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ روٹی اور بوٹی کھا سکے اور گائے کا اور بھینس کا دودھ پی سکے، اس قابل نہیں ہوتا۔ اگر ہیوی غذا اس کو دی جائے گی تو مر جائے گا۔ حلق اس کا چھوٹا ہے، ہاضمہ بہت کمزور ہے ابھی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کے دودھ کا انتظام فرمایا۔ انتہائی لطیف غذا، سب سے بہترین غذا بچے کے لیے ماں کے دودھ سے اور زیادہ کچھ اچھا نہیں ہے۔ اور ماں کے جسم میں دودھ کیسے بنتا ہے؟ بچہ آنے سے پہلے کچھ نہیں تھا، بچہ آتے ہی دودھ کے سوتے لگ جاتے، اندر کوئی دودھ کی دیری تھوڑی لگی ہے، خون سے اللہ تعالیٰ دودھ بناتا ہے۔ اور کیسا اللہ کا عجیب نظام ہے، آج تک انسانیت حیران ہے، گائے اور بھینس کے تھن میں کون دودھ پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے روزی پہنچانے کا۔ انسان غور کرتا چلا جائے، کھاتا ہے اللہ کی روزی، دن میں 50 مرتبہ کھاتا ہے، لیکن روزی دینے والے کو بھول جاتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اس کی ایک تفسیر علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ روزی کھاتا ہے اور رازق کو بھول جاتا ہے، روزی دینے والے کو بھول جاتا ہے، کھانے کی دعا بھول جاتا ہے، کھانے کے بعد شکریہ ادا کرنا بھول جاتا ہے۔ کیسا وہ رزاق ہے، واللہ کیسا قدیر ہے، کیسا قوت والا، کیسا علم والا، کیسے خزانے والا، کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے سب مخلوق کو روزی دے رہا ہے اور دیتا ہی چلا جائے گا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، میں نہیں سنا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام والا دعوت کرنے گئے تھے، ایک ہی مچھلی سارا کھا گئی تھی۔ ایسی تو کتنی مچھلیوں کو روزی دیتا ہے، اور ایسی تو بے شمار مخلوقات کو رزق پہنچاتا ہے، اور کیسے کیسے پہنچاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے، اس میں انسان غور کرتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے۔ اب اس کے تقاضے کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس نام پر ایمان ہو کہ روزی دینے والا صرف اللہ ہے، باقی سب تقسیم کرنے والے، پہنچانے والے۔ اگر کوئی آدمی دیگ پکاتا ہے اور 50 100 500 آدمیوں کو کھلاتا ہے تو وہ روزی دینے والا نہیں ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے دیا۔ اور یہ چیزیں پیدا کس نے کی؟ چاول زمین سے اگائے کس نے؟ افرأیتم ما تحرثون، یہ جو کھیتیاں ہوتی ہے دیکھتے نہیں ہو؟ اانتم تزرعونها ام نحن الزارعون، کیا تم اس کو زمین سے اگاتے ہو یا ہم اگانے والے؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہے تو ایک کھڑی کھیتیوں کو چورا چورا کر دیں، جلا کے خاکستر کر دیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ پانی پیتے ہو دن میں 50 مرتبہ، دیکھتے نہیں ہو؟ انتم انزلتموہ من المزن، یہ بھرے ہوئے بادل سے یہ پانی تم نے اتارا تھا؟ ام نحن المنزلون، یا ہم اتارنے والے؟ اور چلو پانی آ بھی گیا، لیکن لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہے تو اس کو کڑوا بنا دے کہ تم ایک گھونٹ نہ بھر سکو۔ فلولا تشکرون، تو پھر شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ افرأیتم النار التی تورون، یہ جو آگ جلاتے ہو، چولہا جلاتے ہو، گیس جلاتے ہو، جس پر کھانا پکا کر کھاتے ہو، اس سے گرمی حاصل کرتے ہو، یہ دیکھی نہیں تم نے؟ اانتم انشأتم شجرتها،
یہ جن لکڑوں سے آگ جلاتے، یہ لکڑے جس درخت سے بنے، یہ درخت تم نے بنائے تھے یا ہم بنانے والے تھے؟ یہ سارے اسباب تو اللہ نے بنائے، تو روزی دینے والا تو اللہ ہے۔ بہرحال تو انسان اس پر ایمان رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں، اس کا اعتقاد رکھے۔ یہ ایمان و اعتقاد کا فائدہ یہ ہوگا کہ ذہنی سکون حاصل ہو جائے گا، ذہنی سکون حاصل ہو جائے گا۔ اس وقت سب لوگ پریشان ہیں روزی کے مسئلے پر، مہنگائی بہت بڑھ گئی، تیل کا بھاؤ آسمان سے باتیں کر رہا ہے، چند مہینوں میں اتنا ڈبل ہو گیا، اور اب کیا ہوگا، یا تیل کے بغیر مر جائیں گے، کیا ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک بڑھیا کی بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ ایک بڑھیا تھی، خیمے میں رہتی تھی، غریب تھی۔ اس وقت مہنگائی بہت بڑھ گئی اس زمانے کے اعتبار سے، لوگ باتیں کر رہے تھے آپس میں۔ بڑھیا نے خیمے میں سے اپنا سر نکالا اور کہا کہ اگر مہنگائی اتنی بڑھ جائے کہ ایک دانہ چاول کا یا گیہوں کا ایک دانہ 1 درہم کا ہو جائے، چاندی کے ایک سکے کے بدلے میں صرف 1 دانہ ملے، تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں، روزی دینے والا اللہ ہے، وہ جانے۔ اس نے تو ہمارے رزق کا انتظام کیا ہے۔ جس وقت 2 روپے کلو تیل ملتا تھا، آپ کے دادا کو یا ابا کو پوچھئے، اس وقت بھی لوگ اتنا ہی کھاتے تھے، بلکہ اس سے کم کھاتے تھے، اور آج اتنا 200 روپے ہے تب بھی لوگ اتنا ہی کھا رہے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ کھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے، وہ انتظام کرے گا۔ اس لیے ذہنی طور پر انسان پرسکون رہے، اللہ کی ذات پر یقین رکھے، روزی کے لیے روحانی اسباب ہیں وہ بھی اختیار کریں، اور ظاہری اسباب ہیں وہ بھی اختیار کریں، اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے، انشاءاللہ کوئی بھوکا نہیں رہے گا۔ تو ذہنی سکون اس سے حاصل ہوگا، اللہ کی ذات پر ایمان کی وجہ سے ایک حوصلہ بڑھے گا، حسن ظن پیدا ہوگا، اللہ سے اچھا گمان پیدا ہوگا کہ میں یہ کاروبار کر رہا ہوں، میں یہ بزنس کر رہا ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں، اللہ اس میں مجھے روزی دیں گے۔ تیسری بات یہ ہونی چاہیے کہ صرف اسی سے مانگا جائے اور اسی سے امید رکھی جائے۔ جب معلوم ہو گیا، یہ معرفت حاصل ہو گئی کہ اللہ الرزاق ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، تو پھر لوگوں سے امیدیں کیوں لگائے؟ زید عمر بکر سے کیوں امیدیں لگائی جائے؟ وہ فورین والے رشتہ داروں سے کیوں امید لگائی جائے؟ ان کو بھی تو اللہ دیتا ہے، وہ بھی تو اللہ سے مانگتے ہیں، تو ہم بھی اللہ سے مانگیں۔ تو صرف امید اللہ کی ذات سے، اور اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائے، اسی سے مانگا جائے۔ اور فی السماء رزقکم، اسباب وہ اختیار کرے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ایسی جگہ سے عطا فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ بے شمار واقعات ہیں اس پر۔ اس لیے اس نام کی معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان لوگوں سے مانگنا چھوڑ دے، لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دے، صرف اللہ کی ذات سے امید لگائے اور کسی سے نہیں۔ بہت سے لوگ، اس سلسلے میں ایک بات عرض کروں کہ بہت سے لوگ کہتے رہتے کچھ ضرورت ہو تو کہنا، اور سب کچھ ضرورت ہو تو کہنا۔ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارا حضرت کی ایک بات دل میں گھر کر گئی، فرماتے یہ لوگ خود خدا بننا چاہتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت ہو تو بے تکلف کہہ دینا، یہ لوگ اپنے آپ کو خدا بنانا چاہتے ہیں، اور ہمیں اللہ سے توڑ کر اپنے آپ سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ ہماری ضرورت ہے تو ہم اللہ سے کہیں گے۔ آپ کے دل میں آتا ہے، آپ کو کسی کے بارے میں یہ لگتا ہے کہ اس آدمی کو ضرورت ہے، یا آپ کے دل میں اس کی محبت ہے، ہدیہ دینے کو جی چاہتا ہے تو دے دیجیے۔ اس کو پوچھتے ضرورت ہے تو وہ سامنے سے کہے کہ ہاں ضرورت ہے، دے دیجیے، تب جا کے یعنی بھیک مانگے گے تب دیں گے۔ یہ کتنی گندی بات ہے، کتنی بری بات ہے۔ کسی کو اس طرح نہیں پوچھنا چاہیے، اور نہ اس کو اللہ سے توڑ کر اپنے سے جوڑنا چاہیے۔ ضرورتیں سب کی اللہ پوری کرتے۔ آپ کے دل میں کسی کے بارے میں آتا ہے تو دے دیجیے، نہیں آتا ہے تو مت دیجیے۔ کسی کا کیا لوٹنے والا ہے؟ اس کی روزی تو اللہ اس کو پہنچا دیں گے جہاں سے پہنچنی ہوگی۔ آپ دیں گے تو آپ کا فائدہ ہے، آپ محتاج ہیں۔ دینے والا یہ لینے والے کا شکر مند بنے کہ اس نے آپ کی روزی یہاں سے اٹھا کر آخرت میں پہنچا دی، یعنی آپ کا ثواب آخرت میں ٹرانسفر کر دیا، تو یہ تو آپ کا محسن ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ کوئی ضرورت ہو تو کہہ دینا، وہ توقع نہ رکھیں، اور نہ ان سے کہنا چاہیے۔ بہت سی مرتبہ تو آدمی کسی انسان کو دیکھتا ہے کہ وہ بیمار ہے، اسپتال میں ہے، بظاہر کاروبار ٹھپ ہے، اس کے پاس روزی کا کوئی انتظام نہیں ہے، اس کو ضرورت یقیناً ہوگی، پھر بھی پوچھتا ہے کہ کوئی ضرورت ہے؟ معلوم ہے اسپتال میں 5 لاکھ کا بل ہوا ہے، پتہ ہے کہ اس کو ضرورت ہوگی ہی، لیکن وہ انتظار کرتا ہے کہ اپنا منہ کھولے اور مجھے فون کرے، مجھے کہے کہ بھائی مجھے ضرورت ہے، مجھے دو، تب میں دوں گا۔ یہ
اپنے آپ کو اس درجے پر پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کے سوالات لوگوں سے نہیں کرنے چاہیے کہ کوئی ضرورت ہو تو کہنا، آپ کے دل میں آتا ہے، آپ کو ان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو دے دیجیے۔ ان اللہ هو الرزاق، اس لیے امیدیں کسی سے نہ لگائی جائے، ایسے لوگوں سے ہرگز امید نہ لگائی جائے، دینے والے لگ لپٹ کر دے کر جاتے۔ مشہور واقعہ ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کا، بخاری کا درس دے رہے تھے، ایک امیر آیا اور کہا حضرت آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا میں نہیں لوں گا۔ بعض مرتبہ ہدیہ منع بھی کر سکتے ہیں جب یہ خوف ہو کہ آگے جا کے احسان جتلائے گا، اس کا غلط فائدہ اٹھائے گا۔ حضرت سلیمان نے ٹھکرا دیا تھا، بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم تو اپنے ہدیے سے اتراؤ گے، ہم نہیں لیتے۔ ما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ تم سے بہت بہتر ہے۔ حضرت نے منع فرما دیا کہ مجھے نہیں، اس نے اصرار کیا لیکن حضرت نے نہیں لیا۔ بالآخر وہ بندہ اٹھا، حضرت تو درس میں مشغول ہو گئے، اور اس نے باہر آ کر حضرت کی جوتیاں جہاں رکھی ہوئی تھی، اس زمانے میں جو سکے ہوا کرتے تھے وہ سکے سب جوتیوں میں بھر دیے اور چلا گیا، اس کو دینا ہی تھا۔ حضرت تشریف لائے، جوتا پہننے گئے تو اندر دیکھے کہ پیسے ہیں۔ حضرت نے جوتیاں جھاڑ دی اور چلے گئے آگے، اور اپنے شاگردوں کو فرمایا کہ یہ دنیا کا حال ہے، جتنا اس کے پیچھے بھاگو گے وہ آگے جائے گی، سائے کی طرح ہے، اور جتنا اس سے بھاگو گے وہ پیچھے آئے گی، سائے کا حال ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہرحال تو انسان کو احتیاط کرنا چاہیے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے اور اللہ ہی سے امید رکھنی چاہیے، کسی اور سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی پہنچائیں گے جہاں سے کوئی گمان بھی نہ ہو۔ اور چوتھا اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اس صفت کو اپنے اندر کیسے پیدا کرے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ بندے کا حصہ اللہ کے اس نام سے یہ ہے کہ اس کا ہاتھ لوگوں کو کھانا پہنچائے اور اس کی زبان لوگوں کو روحانی رزق پہنچائے، یعنی وہ ظاہری اور باطنی رزق پہنچانے کا ذریعہ اپنے آپ کو بنا دے، معلم بن جائے، لوگوں کو علم سکھائے، لوگوں کو اللہ کی معرفت کی چیزیں سکھائے۔ یہ روحانی رزق ہے، لوگوں کو اللہ کی پہچان کروائے، اللہ کے احکامات کی پہچان کروائے، یہ بھی روحانی رزق پہنچانے والا ہے۔ اور جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنے مال کے ذریعے سے لوگوں کا پیٹ بھرے، اور اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی معرفت سے، اپنی محبت سے لوگوں کے دل اور روح کی ضرورتوں کو پورا کرے، یہ بندہ الرزاق سے وافر حصہ پانے والا ہے۔ اس لیے امام غزالی فرماتے اذا حب اللہ عبدا اکثر حوائج الخلق الیہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو لوگوں کی حاجتیں اس کے ساتھ وابستہ فرما دیتے ہیں۔ لوگ ظاہری رزق کے لیے اس کے پاس آتے ہیں، باطنی رزق کے لیے اس کے پاس آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کے دروازے پر اگر مانگنے والوں کی قطار لمبی ہے، آپ سے علمی سوال کرنے والوں کے میسج کی لسٹ لمبی ہے، پریشان مت ہوئیے، ملول مت ہو جائیے، اکتائیے مت، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی محبت ہے کہ اس نے لوگوں کو آپ کے ساتھ وابستہ کیا، ورنہ وہ آپ کو اس لائن میں بھی کھڑا کر سکتا تھا، دینے والے سے نکال کر لینے والے میں بھی پہنچا سکتا تھا۔ اس لیے جس کو اللہ روزی زیادہ دے اور دینے کی توفیق دے وہ اترائے نہیں، وہ غرور نہ کرے، اپنا کمال نہ سمجھے، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے آپ کو زیادہ روزی دی اور پھر آپ کو دینے کی توفیق دی، لینے والے آپ کے پاس بھیجے اور اس طرح آپ کو ثواب بھی کمانے کی توفیق دے دی۔ لہذا اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے، اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ ایک بزرگ تھے، جب ان کے پاس کوئی مانگنے کے لیے آتا، جب تک وہ دور تک نہ چلا جاتا اس کو دیکھتے رہتے اور دل ہی دل میں شکر ادا کرتے کہ اللہ تو نے مجھے دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ بہرحال تو یہ اس نام کا ایک تقاضا ہے، اور اس نام سے دعا، پانچویں چیز اس نام سے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کی اس نام سے دعا کی جائے، یا رزاق یا رزاق یا رزاق کا کثرت سے ورد کر کے اس نام کے وسیلے اور طفیل سے اللہ سے ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی روزی مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ روزی کے اسباب بھی عطا فرماتے ہیں، روزی بھی عطا فرماتے ہیں، ہم سوچ نہیں سکتے ایسی جگہ سے روزی آتی ہے۔ اسباب بھی اختیار کیجئے، ظاہری اعتبار سے جتنا بس میں ہے، اپنی طاقت سے زیادہ کا اللہ نے مکلف نہیں بنایا۔ حرام مت اختیار کیجئے، حلال اختیار کیجئے۔ اگر روزی میں تنگی ہے
قناعت اختیار کیجئے، صبر سے کام لیجئے، اور اللہ کے اس نام کی برکت سے اللہ سے مانگتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی روزی عطا فرمائیں گے، اور ایسی عطا فرمائیں گے جہاں سے ہمیں گمان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نام کی تجلیات عطا فرمائے، ہم سب کو رزق ظاہری بھی عطا فرمائے، رزق باطنی بھی عطا فرمائے، وافر مقدار میں عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں روزی تقسیم کرنے والا بنائے، جو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ بن جائے۔ بہت پیاری بات، جو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان روزی پہنچانے کا واسطہ، اس لیے کہ ذمہ داری تو اللہ نے لی، لیکن اللہ کا نظام کیا ہے کہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں اپنے بہت سارے بندوں کو استعمال کرتے، کہ مالدار کو زیادہ دیا اور پھر اس کے ذریعے سے کسی کو روزی پہنچائی، تو یہ واسطہ بن گیا۔ روزی تو اللہ نے دی، ہم تو بس واسطے ہیں۔ اس لیے بہت سے جس کو اللہ تعالیٰ واسطہ بنا دے روزی پہنچانے کا، اس کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے قبول کر لے۔ آپ اپنے بندوں کو روزی تو پہنچائیں گے ہی، یہ آپ کا وعدہ ہے، اور آپ وعدے کے خلاف نہیں کرتے، اور کسی نہ کسی کو ذریعہ بنائیں گے۔ اللہ آپ مجھے ذریعہ بنا لیجئے نا، مجھے زیادہ روزی دیجئے اور مجھے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنا دیجئے، تو یہ ہمارا بھی کام بن جائے گا۔ اللہ سے اس انداز میں دعا کرنی چاہیے، پیارے اللہ آپ نے روزی کا ذمہ لیا ہے، آپ سب بندوں کو روزی تو ضرور پہنچائیں گے، اس لیے کہ آپ وعدے کے خلاف نہیں کرتے، اور آپ کسی نہ کسی کو ذریعہ بنائیں گے۔ پیارے اللہ اگر آپ مجھے ذریعہ بنا لے تو میرا کام بن جائے گا، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ذریعہ بنا دیتے ہیں اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق و سعادت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس انداز میں دعا کرنی چاہیے۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ جب گھر میں ایک کمانے والا ہوتا ہے، یعنی جو گھر کا بڑا مرد ہے، جو عام طور پر کاروبار کرتا ہے، محنت مزدوری کر کے کما کے لاتا ہے، اور بچے اور بیوی اور گھر کے جو مستورات ہوتی ہے وہ سب کھاتی ہے، تو وہ یہ سمجھ لیتی ہے کہ یہی ہمیں کھلانے والا ہے، یہ کھانے والا ہے، کھلانے والا نہیں ہے۔ بہت سے علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسا مضبوط ایمان خواتین کو بھی عطا فرمایا اور مردوں کو بھی عطا فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں، جہاد میں اور اس طرح کے کاموں میں دیر کے لیے چلے جاتے، اور باہر پیچھے کوئی ایسے زیادہ اسباب بھی نہیں ہوتے، تو لوگ دماغ خراب کرنے آتے تھے، کیسے چلے گئے، تمہارا اب کیا ہوگا؟ یا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے جوان آدمی کا، اس کی بیوی بچے اور گھر والے کا بچوں کا کیا ہوگا، کون کھلائے گا؟ اس سلسلے میں بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی بات بڑی پیاری مجھے لگی کہ وہ خواتین ایسے لوگوں سے کہتی تھی کہ میں نے اپنے شوہر کو ہمیشہ کھانے والا دیکھا ہے، رزاق تو اللہ ہے۔ اگر کھانے والا چلا گیا تو کیا بات ہے، رزاق تو باقی ہے۔ اگر کما کر لانے والا دنیا سے چلا گیا ہے تو کیا حرج کی اور کیا فکر کی بات ہے، روزی دینے والا تو حی و قیوم ہے، وہ زندہ ہے، وہ پہنچائے گا روزی آپ کو، کیوں فکر کرتے؟ اس کو بھی اللہ دیتے تھے، آپ کو بھی اللہ دیں گے۔ بہت سے شادی کرنے والے ڈرتے ہیں کہ شادی کریں گے تو بیوی کو کھلائیں گے کہاں سے؟ ارے کھلانے والا تو تھوڑا ہے، کھلانے والا اللہ ہے۔ جو اللہ اس لڑکی کو اس کے باپ کے گھر کھلاتا ہے وہ تیرے گھر بھی کھلائے گا، اس کا رزق وہاں سے ٹرانسفر ہو جائے گا۔ جب تک اپنے باپ کے گھر تھی وہاں اس کا رزق پہنچتا تھا، جب تیرے گھر آ جائے گی تو تیرے گھر اس کا رزق پہنچا کرے گا۔ بس تجھے اللہ نے طاقت دی ہے، اپنی طاقت کو، اپنے دماغ کو استعمال کر، حلال ذرائع اختیار کر اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگ، توبہ استغفار کرو۔ یہ بھی روزی کا بہت قوی سبب ہے، استغفار روزی کو کھینچ کر لے آتا ہے۔ توبہ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچے، تقوی، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب۔ جو تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کریں گے، ویرزقه من حیث لا یحتسب، اور ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو۔ اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ ایک ہی نام ہو سکا، دوسرا نام باقی ہے، لیکن چونکہ یہ الرزاق جل جلالہ ایسا مبارک نام ہے جس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی، اس کی معرفت حاصل کرنے کی۔ ہماری زندگی کے بڑے بڑے مسائل انشاءاللہ اس میں حل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس نام کو سمجھنے کی، اس کو سمجھانے کی اور اس کو اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں بھی لوگوں تک رزق پہنچانے کا ذریعہ بنائے، اس نام کی برکت سے مانگنے والا بنائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔